دوستو آج ہم جرمنی کے گاؤں کی زندگی کی بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے جرمنی کے گاؤں کے لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہاں کے گاؤں پوری دنیا سے الگ سمجھے جاتے ہیں۔ جرمن لوگوں کے رہنے سہنے کے انداز اور کھیتی باڑی مویشی پالنے کے کیا طور طریقے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے جرمن دیہاتی لوگ کیسے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے گائے کا دودھ نکالتے ہیں۔ ان سب پر بھی نظر ڈالیں گے اور جرمن ویلیج لائف پر بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوستو جرمنی وسطی یورپ میں واقع امیر اور ڈسپلن پسند لوگوں کا ملک ہے۔ کسی دور میں اس ملک کے حالات اتنے خراب تھے کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک نے بھی اسے قرضہ دیا تھا، لیکن موجودہ دور میں اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور انصاف پسند حکمرانوں کی بدولت جرمنی کا شمار امیر ترین ممالک کی صف میں ہوتا ہے۔ یہاں کے گاؤں اور دیہاتی علاقے بھی اتنے زیادہ ڈیولپڈ ہیں کہ ہر قسم کی جدید ضروریات زندگی آسانی کے ساتھ میسر ہیں۔ جرمنی کے دیہاتی علاقوں میں کھیتی باڑی وسیع پیمانے پہ کی جاتی ہے۔ یہاں کھیتوں میں جدید ترین آلات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جرمنی کی اوسطاً زرعی پیداوار یورپ کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ جرمنی رقبے کے لحاظ سے 63ویں نمبر پہ آتا ہے اور اس کا کل رقبہ 3,57,000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ جرمنی کی 83% آبادی شہروں میں ہی رہائش پذیر ہے، جبکہ تقریباً 17% لوگ دیہاتوں میں آباد ہیں۔ ان کے پاس زمینوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں عام طور پر کسانوں کے پاس 200 ایکڑ سے لے کر 300 ایکڑ تک زمین موجود ہوتی ہے۔ جرمنی میں زیادہ تر لوگ گندم، جو، گنا، مکئی اور چاول کاشت کرتے ہیں، جبکہ یہاں بڑے پیمانے پہ آلو کی کاشت بھی کی جاتی ہے اور سبزیوں کے ساتھ ساتھ پھلوں کی کاشت بھی کی جاتی ہے۔ کاشتکاری کے ساتھ ساتھ یہاں دیہاتی علاقوں میں گائے بکریاں بھی پالی جاتی ہیں۔ گائے کی فارمنگ یہاں کے لوگوں کی اولین ترجیح ہے۔ زیادہ تر دیہاتی لوگ اس پیشے کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کے ڈیری فارمز میں اعلیٰ قسم کی گائیں موجود ہوتی ہیں جن کے دودھ کی پیداوار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے ڈیری فارمز میں زیادہ تر جدید مشینری کا استعمال ہوتا ہے، جس سے ایک تو ٹائم کی بچت ہوتی ہے، دوسرا کم سے کم انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جدید ترین ڈیری فارمنگ جرمنی کی اکانومی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ نہ صرف یہ لوگ اپنے دودھ اور پنیر دیگر ممالک کو فروخت کر کے نفع کماتے ہیں، بلکہ ملک کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں۔ جرمنی ہر سال اپنا بہت زیادہ پیسہ ایگریکلچر سیکٹر میں انویسٹ کرتا ہے اور جرمن کسانوں کو زراعت کے نئے طریقے، زرعی آلات کا استعمال اور جدید ٹیکنالوجی کی حامل زرعی مشینیں بھی فراہم کی جاتی ہیں، جس کے سبب جرمنی کے ایگریکلچر سیکٹر میں تیزی سے ترقی دیکھنے کو ملی ہے۔ جرمنی کے تمام دیہات اور گاؤں تمام بڑے شہروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اچھی رابطہ سڑکیں، ریل اور ٹرانزٹ بس سروسز وغیرہ بھی موجود ہیں۔ تاہم کچھ دیہاتوں میں اب بھی پرانی ٹرینیں چلتی ہیں جو گاؤں کو بڑے شہروں سے جوڑتی ہیں۔ دوستو جرمنی کی گورنمنٹ دیہاتی علاقوں کو بھی تیز ترین انٹرنیٹ، موبائل کوریج اور ٹیلی کمیونیکیشن کی بہتر سروسز مہیا کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جرمنی کے دور دراز کے دیہی علاقوں میں بھی آبادی تیزی سے بڑھنا شروع ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں کے گاؤں کا کلچر، صاف ستھرا ماحول اور جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا گیا ہے۔ اس لیے زیادہ تر جرمن لوگ شہروں کو چھوڑ کر دیہاتی علاقوں میں آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جرمنی کے دیہاتی علاقوں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں جہاں انڈے، مکھن، دودھ اور دیگر ڈیری پروڈکٹس ہوتی ہیں، مگر دکاندار نہیں ہوتا۔ گاہک اپنی پسند کی چیز لے کر مطلوبہ رقم خود ہی منی باکس میں ڈال دیتا ہے۔ جرمنی کی کاؤز کی خاص ٹریننگ ہوتی ہے۔ جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا دودھ نکالا جانا چاہیے تو وہ خود ہی آٹومیٹک ملکنگ مشین کی طرف آ جاتی ہیں۔ جب گائے آٹومیٹک مشین کے ساتھ منسلک ہوتی ہے تو آٹومیٹک مشین خودکار طریقے سے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس گائے کا دودھ نکالنا ہے یا نہیں۔ آٹومیٹک مشین کے پاس یہ پورا ریکارڈ ہوتا ہے کہ
کہ کون سی گائے کتنا دودھ دے سکتی ہے اور کتنا دیتی ہے۔ سب سے پہلے مشین گائے کے تھنوں کو پراپر طریقے سے سینیٹائز کرتی ہے۔ یہ آٹومیٹک مشین 80 کاؤز کو دن میں 3 مرتبہ ملکنگ کر سکتی ہے۔ جرمنی کی یہ گائے اوسطاً 30 لیٹر دودھ دن میں دیتی ہے۔ مشین میں سینسرز لگے ہوتے ہیں جن سے انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ گائے کا مکمل دودھ نکالا جا چکا ہے یا نہیں۔ اور یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ پوپ روبوٹ ہے جو سارے کاؤ فارم کو اچھے سے طریقے سے کلین کر دیتا ہے۔ یہ مشین آٹومیٹک پروگرامنگ کے تحت چلتی ہے جو سارے فارم کی صفائی کر لینے کے بعد خود سے چارجنگ کے لیے متعلقہ مقام پہ چلی جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھی جرمن ولیج کی سیر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی پیاری پیاری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ شکریہ۔